أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وفطرته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم. السلام عليك يا خاتم النبيين. صلوات الله عليك يا خاتم النبيين. اما بعد. تمام دوست احباب اور میرے سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کا ثبوت ہمیں حدیث جبرائیل میں ملتا ہے۔ کتب احادیث میں حدیث جبرائیل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب بیان فرمایا گیا ہے۔ احسان کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے۔ جبرائیل نے کہا، مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ سائل کا مطلب ہے سوال کرنے والا۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے امام مالک کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، امام مالک نے فرمایا، جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔ کہ خوب سمجھ لو کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے، اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے، کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور ان اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد عقائد ہیں جو علم کلام کے مسائل ہیں، اور احسان سے مراد تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ الی اللہ سے عبارت ہے۔ مشائخ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے۔ تصوف اور کلام لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ تصوف بغیر کلام کے اور فقہ بغیر تصوف بے معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوتے، اور فقہ بغیر تصوف کے کامل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے مقبول نہیں، اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ ان کی مثال روح اور جسم کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ناتمام رہتے ہیں۔ فائدہ: تصوف جزو دین ہے، اور انتفاع جزو مستلزم ہے انتفاع کل کو، پر انکار تصوف مستلزم ہوگا انکار دین کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کسی ایک چیز کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورے دین کا انکار کیا، کیونکہ دین جو ہے وہ مرکب ہے ان تین چیزوں کا، ایمان، اسلام اور احسان۔ کسی ایک چیز کا انکار اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ وہ جو شخص ہے جو اس ایک چیز کا انکار کر رہا ہے وہ پورے دین کا ہی انکار کر رہا ہے۔ عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے بہرا ہے، عالم جب تک تصوف اور سلوک سے بے بہرا ہے،
نہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ہی نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ شخص ہوگا جس نے دین کے تینوں شعبے جمع کیے ہوں۔ تینوں شعبوں سے مراد اسلام، ایمان اور احسان ہے، جن کا ہم ذکر کر چکے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہو، اور قوانین علم سلوک اور تربیت سالکین میں کوشش کی ہو۔ اس کا تعلق اصل میں ہے اس حدیث سے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے مراد وہ علماء ہے جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا ہو، کیونکہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ سب کو دین سکھانے آئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تعلیم کے لیے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، وہ تین اجزاء اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب ہے، جس میں سلوک، جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، شامل ہیں۔ تو پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تصوف و سلوک بدعت ہے، تو پھر کیونکہ دین ایک مرکب چیز ہے، ایمان، اسلام، احسان کی، تو جب احسان تصوف بدعت ہوا تو اس سے پورا دین ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ بدعت ہو گیا، استغفر اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو تصوف کے منکرین ہیں وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ بعثت انبیاء کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام تین اغراض کو پورا کرنے کے لیے مبعوث ہوتے رہتے ہیں۔ اول تصحیح عقائد، دوم تصحیح اعمال، سوم تصحیح اخلاق۔ تصحیح عقائد کے فن کے کفیل علماء اصول ہوتے ہیں، اور اعمال کی تصحیح کے کفیل فقہائے امت ہوتے ہیں، اور فن خلوص و احسان کے کفیل صوفیہ کرام ہوتے ہیں۔ دین میں تصوف بمنزلہ روح فی الجسد ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن مقاصد شرعیہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا ہے، اور تمام شریعت کے لیے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معانی کی ہے۔ یہ فن ثالث اخلاق اور احسان سے معصوم کیا جاتا ہے۔ اخلاق و احسان ساری شریعت کی روح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر بدن بیکار ہے، اسی طرح بدون اخلاق عقائد و اعمال بیکار ہیں۔ تصوف کے بغیر نہ شریعت زندہ رہ سکتی ہے اور نہ ہی دین سلامت رہ سکتا ہے، جیسا کہ تفہیمات الہیہ کے جو میں نے حوالے دیے آپ کو، اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وضاحت فرما دی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی سورہ توبہ کی آیت ما کان للمؤمنین ان ينفروا کافہ کی تفسیر کے سلسلے میں تصوف کے مقام اور اہمیت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صوفیہ کرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں اس کا حصول فرض عین ہے، کیونکہ اس کا ثمرہ صفائی قلب ہے، غیر اللہ کے شغل سے، اور قلب کا مشغول ہونا ہے دوام حضور سے اور تزکیہ نفس سے، رذائل اخلاق سے، جسے تعجب، تکبر، حسد، حب دنیا، حب چاک، عبادات میں سستی، شہوات نفسانی، ریا، طمع وغیرہ، اور اس کا ثمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے، جیسے توبہ من المعاصی، رضا بالقضاء، شکر نعمت، مصیبت میں صبر وغیرہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لیے اعضاء و جوارح کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہیں، اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے زیادہ اہم فرائض ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائدہ ہے، اور خلوص ہی کا نام تصوف ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔